لیے وفادار رہوں گا، پاکستان کی خود مختاری انجام دوں گا۔ اسحاق ڈار نے 4.5 سال کے انتظار کے بعد سینیٹر کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان بالا کے چیئرمین صادق سنجرانی نے نون لیگی رہنما سے حلف لیا۔ حلف برداری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ عمران خان جیسا جھوٹا اور کرپٹ انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ عمران خان پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین پر برس پڑے۔ عمران خان کے دور میں خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہونے کا دعویٰ، کہا خود گواہوں کے دوست اور برادر ممالک کو ناراض کیا گیا، عوام کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا مشورہ۔ مرتا اسماعیل کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے والا اور اسحاق ڈار کو محنتی اور تجربہ کار فرد قرار دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کی ہائی پاور کمیٹی سے تحقیقات کا اعلان۔ مریم نواز نے داماد کے لیے بھارتی مشینری درآمد کرنے کی سفارش نہیں کی، وضاحت بھی کی۔ اسحاق ڈار ڈیل کر کے وطن واپس آئے۔ ڈار کو وزارت خزانہ دینے کا مطلب دودھ کی رکھوالی بلے کے سپرد کرنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے وار، نئے وزیر خزانہ کا راستہ روکنے کے عزم کا اظہار۔ پشاور میں خطاب کے دوران کہا کہ مفرور اور کرپٹ ٹولہ پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ حکمراں اتحاد پر اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے اقتدار سنبھالنے کا الزام۔ رانا ثناء اللہ کو تیاری مکمل کرنے کا چیلنج دے دیا۔ دعویٰ کیا رانا ثناء کا جو بھی پلان ہوگا ان کی تیاری کے سامنے ناکام ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا کل ہونے والا اجلاس مؤخر۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کیا تھا۔ آڈیو لیکس پر بریفنگ دی جانی تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ آڈیو لیکس، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دادو کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ جھاکروں میں نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات میں مسائل سنے، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عارضی اسکول میں بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ سیلاب پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ کرنے کا مشورہ۔ امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دنیا کی قیادت کرے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مطالبہ، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی پر پورا بجٹ بھی لگا دے تو ناکافی ہوگا۔ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک، ادویات، خیموں اور مچھردانیاں فراہم کرنے پر زور۔ سندھ کے سیلاب زدگان کے مصائب کم نہ ہو سکے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ ڈائریا، ڈینگی اور ملیریا کے ڈیرے۔ مزید 2 افراد بیماریوں کا شکار ہو کر جان سے گئے۔ بدین میں سیلاب متاثرین کے خیمے سے مبینہ طور پر لڑکی کے اغوا کے خلاف مظاہرہ۔ الیکشن کمیشن میں اسحاق ڈار کی نائبگی کی درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار نے اپیل واپس لے لی۔ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس۔ جج محمد بشیر کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ عمران خان کے خلاف جلاؤ، گھیراؤ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کیس کی سماعت۔ عمران خان کی عبوری ضمانت میں 30 ستمبر تک توسیع۔ کیس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ تحریک انصاف مسلسل الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہی ہے۔ نجومی بن گئے عمران خان آڈیو لیک کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اداروں کو متنازع بنا کر سزا سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہری امان کی تنقید۔ شازیہ مری بولی، سیلاب پر عمران خان کا کردار شرمناک رہا۔ عمران خان کی سیاست الزام تراشی تک محدود ہے۔ لندن میں مریم اور چیف کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ وزارت داخلہ نے 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ تمام معلومات کابینہ میں پیش کرے گی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ نیب لاہور مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے پر آمادہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز پاسپورٹ واپس کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 72 رکنی کابینہ کے خلاف شیخ رشید کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔
پارلیمنٹ کی بے توقیری بہت ہو چکی، آئندہ ایسی پٹیشن آئی تو مثالی جرمانہ عائد کریں گے، چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے پارلیمنٹ میں منتخب نمائندے ہیں، عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 5 اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ میدان میں آ گئی، صوبے بھر میں سستے آٹے کے 700 پوائنٹس فعال۔ شرجیل میمن کہتے ہیں شہریوں کو 65 روپے فی کلو کے حساب سے آٹا ملے گا۔ سارا قتل کیس میں ملزم شاہ نواز کے والد ایاز امیر کو ریلیف مل گیا، عدالت نے قتل کے مقدمے سے نام خارج کر دیا۔ جج عامر عزیز نے کہا ایاز امیر کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں، ایاز امیر کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، سندھ میں کیسز میں اضافہ، 398 نئے کیسز رپورٹ، 330 کا تعلق کراچی سے ہے۔ پنجاب میں 373 نئے کیسز سامنے آئے، سب سے زیادہ 192 کیسز لاہور میں رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 333 اور اسلام آباد میں 81 کیسز رپورٹ۔